سیاسی طور پر ہمارے درمیان عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں. حکومت ہو یا اپوزیشن، وہ عداوت میں اس وقت مخالفت نہیں، عداوت میں مبتلا ہے، اور ہماری حالت، اقتصادی حالت تباہ ہو گئی ہے. اب آپ دیکھ لو کہ ہم 25 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، اور روز ہم یا تو خود مبتلا ہیں لڑائی جھگڑوں میں، یا اس پر تبصروں میں، یا ایک کو گالی دینے میں اور دوسرے کو آسمان پر چڑھانے میں، جس کو جو ہمارا موافق ہے، جس کی طرف ہمارا رجحان ہے، وہ آسمان پہ چڑھا دیا اس کو، اور جس سے ہمیں دشمنی ہے اس کو اسفل السافلین میں گرا دیا. روز یہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اس 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں کتنے ہیں جنہوں نے نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگا ہو؟ اگر میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہ اگر قوم اس طرح متوجہ ہو جائے کہ روز نماز حاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال لی، تو مجھے اللہ کے ذات پر پورا بھروسہ، پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہمارے سر سے یہ بحران ٹل جائیں گے، ہماری قوم انشاءاللہ فلاح یافتہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کے چند جملے کہہ لیے، ہاتھ اٹھا کر چند جملے کہہ لیے، عادت پڑی ہوئی ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا مانگا کرتے ہیں، چلو یہ بھی مانگ لی. لیکن اس کام کے لیے کیا یہ نہیں کر سکتے کہ جتنا وقت ہم مجلسوں میں تبصروں میں گزارتے ہیں، 2 رکعتیں نماز حاجت روزانہ پڑھ لیا کریں. نماز حاجت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت درپیش ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، لوگ وظیفے تو بہت وظیفوں پہ بہت، تعویذ گنڈوں پر بہت یقین کرتے ہیں، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، آج ہر شخص ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں کام کے لیے ہم کون سی دعا پڑھیں، فلاں کام کے لیے ہم کیا وظیفہ اختیار کریں، فلاں کام کے لیے تعویذ دے دیجئے، فلاں کام کے لیے گنڈا دے دیجئے. اور جب ہم ان سے کہتے ہیں بھئی ہمیں تعویذ گنڈے نہیں آتے، ہمیں وظیفے نہیں آتے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار، انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ قائم کر رکھا ہے، یہ جو ہے اس میں اگر تعویذ گنڈے نہیں سکھائے جاتے اور عملیات نہیں بتائے جاتے تو یہ کارخانہ بیکار کام کر رکھا ہے ان لوگوں نے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا پڑھایا جاتا ہے، لیکن لوگ اس پر فریفتہ ہیں. لیکن جو چیز رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کہ جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت پیش آئے، تو پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بارگاہ میں، تنہائی میں 2 رکعتیں پڑھو، جس کو صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کر کہو لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. یہ جملہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک وسلامت من کل اثم غنیمت من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. یہ اپنی جگہ، چلو وہ نہ اگر یاد نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ کہہ کر اپنی حاجت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دو. یہ طریقہ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر حاجت کے لیے، چاہے وہ انفرادی حاجت ہو اور چاہے اجتماعی حاجت ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے.